نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا نوجوان بہت سے اسباب کی وجہ سے دین سے دور ہے۔ سب سے اہم سبب دو طرح کے والدین ہیں۔ ایک وہ جو خود دنیا داری اور مادیت پرستی میں گم ہیں تو ان کے بچے بھی انہی کی طرح دین سے دور ہیں۔ دوسرے وہ جو خود تو نیک اور پارسا اور باعمل ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ان کے روشن مستقبل کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور اس ذہن میں ہیں کہ جس طرح ہم متقی اور پرہیزگار ہیں اسی طرح ہمارے بچے بھی ہمارے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین پر قائم رہیں گے۔ ان کی یہ سوچ درست نہیں ہے، کیونکہ ظاہری اعمال کی اصلاح کے ساتھ باطنی اعمال کی اصلاح بھی بچوں کی تربیت کے دائرۂ کار میں شامل ہے۔ اگر محض ظاہری اعمال کی اصلاح کر دی جائے لیکن افکار، نظریات اور خواہشات کا دائرہ کار متعین نہ کیا جائے تو اسے اسلامی نقطہ نظر سے تربیت نہیں کہہ سکتے۔ ایسے والدین اگر اپنے ماضی پر نظر دوڑائیں تو یہ حقیقت عیاں ہوگی کہ وہ سیدھی راہ پر خود نہیں چلے بلکہ ان کی دینی تربیت ان کے والدین نے خود رول ماڈل بنے، انہیں پاکیزہ ماحول فراہم کرنے کے لیے اپنی محنت شاقہ سے رزق حلال کما کر کھلایا اور ان کو اعلیٰ آداب اور اخلاق سکھائے۔ جبکہ عصر حاضر کا عالمی آج کے والدین اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہ صرف بچوں کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل ہیں بلکہ ایمان کی حفاظت سے بھی قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان دین سے بہت دور ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اولاد کے نافرمان ہونے کی وجوہات میں ایک اہم وجہ والدین کی غفلت ہے۔ جہاں اولاد کی اطاعت و فرما برداری جنت کا اہم ذریعہ اور عرفہ درجات کا عظیم سبب ہے، وہیں ان کی نافرمانی جو ہے وہ باعث فتنہ اور آزمائش ہے۔ نادان والدین بچوں کے سمجھنے کی عمر میں اپنے فرائض، منصبی اور تعلیمات اسلام سکھانے میں تو بے توجہ رہتے ہیں۔ نادان والدین اپنے بچوں کی سمجھنے کی عمر میں اپنے فرائض سے اور اس تعلیمات اسلامی سکھانے میں بے توجہی برتتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، نافرمانی اولاد کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ آج کی ماں دنیاوی نمود و نمائش میں نہ صرف گم ہے بلکہ اپنے فرائض منصبی سے بھی غافل ہے۔ یہی صورتحال باپ کا بھی ہے کہ وہ اپنے بچے کو برے عمل سے تو روکتا ہے مگر وہی عمل خود کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلاً کہ وہ سگریٹ نوشی کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو سگریٹ نوشی کے نقصانات کا درس دیتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ بے عمل شخص کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بیٹا کچھ عرصہ تو چھپ کر سگریٹ پیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے وہ باپ کے سامنے بھی سگریٹ جو ہے وہ سلگا لیتا ہے۔ اس وقت باپ بیٹے کے سامنے بے بس نظر آتا ہے۔ ان حالات میں والدین کا اپنی نافرمان اولاد سے اطاعت و شعاری کی آس باندھنا ایسے ہے جیسے صحراؤں میں گلستان دیکھنے کی تمنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، نسل نو کی بے راہ و روی کا اہم ترین سبب قرآنی تعلیمات سے دوری ہے۔ یہ طبقہ عموماً اجر و ثواب اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کی حد تک قرآن حکیم کو ایک مذہبی کتاب سمجھتا ہے۔ انہیں شعور ہی نہیں کہ قرآن حکیم جو ہے وہ کتاب انقلاب ہے۔ یہ عصر حاضر کے چیلنجوں کا نہ صرف مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل بھی فراہم کرتی ہے۔ دنیا و آخرت میں نجات اور اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کے لیے نسل نو کا قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ناگزیر ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، نسل نو کی بے راہ روی کا اہم ترین سبب فراغت ہے۔ انہیں جب صحت مند سرگرمیاں، بہتر روزگار اور تفریح کے مناسب مواقع جو ہیں وہ میسر نہیں آتے تو وہ تعلیمی اور معاشی ناکامیوں سے مایوس و نا امید ہو کر اپنی نفسانی خواہشات اور شیطانی وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ مثبت اور تعمیری کاموں کے بجائے منفی اور تخریبی امور سر انجام دیتے ہیں جو ان کے لیے بے راہ روی کا سبب بھی بنتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بچوں کی روحانی تربیت کے لیے ان کی روح کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کو دو اجزاء جسم اور روح کا مرکب بنایا ہے۔ جسم کے ظاہری اوصاف کو اس نے کمال و حسن و خوبی سے نوازتے ہوئے ہر شخص کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے
وجود انسان کے اندر روح کو اپنا امر بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اور پھر انسان کو نیکی، تقوی اور بندگی کے ذریعے اس روح کی ترقی اور طہارت کا شعور بھی عطا کیا ہے۔ روح کی اس طہارت کے اوصاف کو باطنی اخلاق کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کے اخلاق سمجھ جائیں تو اس کے ظاہر و باطن کے اعمال بھی پسندیدہ ہو جاتے ہیں، اور اگر اخلاق باطنی و بگاڑ کا شکار ہو جائیں تو ریاضت رائیگاں جاتی ہے۔ یوں پاک روحی اخلاقی، روحانی اور مادی ترقی کی ضامن ہوتی ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب نفس کو جملہ برائیوں، نجاستوں اور کبیرہ گناہوں سے پاک رکھا جائے اور اچھائیوں اور خوبیوں کو اپنایا جائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ماحول جسم اور روح دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ جس طرح چیزیں جسم پر اثرات مرتب کرتی ہیں، اسی طرح اشیاء اور ماحول کے اثرات قلب اور روح پر بھی رونما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم مادیت میں انسان کو 5 حواس عطا کیے ہیں۔ ان حواس خمسہ میں وہ دیکھتا ہے، چھوتا ہے، سونگھتا ہے، چکھتا ہے اور سنتا ہے۔ انہی 5 حواس کے ذریعے انسانی جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جسمانی طور پر تھکاوٹ اور طبیعت میں تلخی محسوس کرے تو ڈاکٹر اسے سبزہ اور صاف کھلی فضا میں وقت گزارنے اور سیر کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک عالم و قلب و روح بھی ہے۔ حواس خمسہ ظاہری کی طرح باطنی حواس یعنی روح کے احساسات بھی ہیں، جن پر کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ جب کوئی خوش الہان قاری قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے نہ صرف جسم پر اثرات وارد ہوتے ہیں بلکہ روح بھی معطر ہوتی ہے اور منور ہو جاتی ہے۔